السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ٹائپس آف ایکسیپشنل چلڈرن اس پہ ہے، یعنی استثنائی بچوں کی اقسام. استثنائی بچے جو ہیں ایکسیپشنل چلڈرن کو بولتے ہیں. ایکسیپشنل چلڈرن سے مراد وہ بچے جو یا تو اپنی ذہانت کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے پہ ہوتے ہیں یا پھر اپنی ذہانت میں بہت پیچھے ہوتے ہیں، یعنی کن ذہن یا بالکل فاتر العقل یا کم عقل. ایسے بچوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یعنی اس میں تمام ذہین، اعلیٰ ذہین، فطین اور کن ذہن بچے سارے اس میں آ جاتے ہیں ایکسیپشنل چلڈرن میں. اس کائنات میں جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ مختلف قسم کی صلاحیتیں اور قابلیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. تاہم بعض بچوں میں یہ خصوصیات یا نقائص کی بنیاد پر عام بچوں سے تھوڑے سے وہ مختلف ہوتے ہیں. ان بچوں کو ہم خصوصی افراد کے طور پہ الگ پہچان اللہ تعالیٰ نے ان کی دی ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے علیحدہ تعلیمی جو ہے بندوبست بھی کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسے بچوں کے لیے الگ سے تعلیمی انتظام کیا جائے. یہ بچے تھوڑے سے بچے جو اوسط بچوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں. اوسط یعنی جو ایوریج بچے ہیں جن کا آئی کیو لیول ایک نارمل پرسن کا ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم 90 سے 109 کے درمیان کہیں گے، وہ اوسط ہوتے ہیں. اور یہ ان سے یا تو آگے ہوں گے بہت، یا پھر بہت نیچے یا بہت پیچھے ہوں گے. استثنائی جو بچوں کی اقسام ہیں ان میں بعض کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے ذہانت کے اعتبار سے استثنائی بچے، یعنی انٹلیکچولی ایکسیپشنل چلڈرن جو ہوتے ہیں، یعنی ذہانت کے طور پہ جس کو ہم استثنائی بولیں گے. ذہانت وہ صلاحیت ہے جو ہر انسان کو میسر ہوتی ہے. یعنی دنیا میں کوئی بھی فرد چاہے کتنا ذہین، اس کو ماپنے کے لیے ذہانت کی پیمائش کے لیے دنیا میں بہت سارے ٹیسٹ ایجاد ہوئے ہیں. ان میں سب سے زیادہ جو ہے وہ آئی کیو کے ٹیسٹ ہیں جن کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، یعنی جس کے ذریعے ہم کسی کی ذہانت کا اندازہ کر سکتے ہیں. ذہنی صلاحیتیں جو ہیں ان کی بنیاد پر استثنائی بچے جو ہیں دو طرح کے ان کی خصوصیت کے حامل ہوتے ہیں. کہ وہ یا تو وہ عام بچوں سے بہت اوپر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر میں نے کیا، یا پھر ان سے بہت پسماندہ یعنی پیچھے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں جو ان سے اوپر ہوتے ہیں، یعنی گفٹڈ چلڈرن، فطین بچے جن کو بولتے ہیں. ذہانت کی پیمائش کو ماپنے کا جو آئی کیو کے نام سے جو مشہور ہے ایک اس کا فارمولا، اس پیمانے کے مطابق 120 یا اس سے اوپر سکور حاصل کرنے والے بچے فطین درجے میں پر قابض ہوتے ہیں. یعنی 120 سے اباؤ جن کا ہوتا ہے آئی کیو لیول، اس کو ہم فطین بچے بولیں گے. ایسے بچوں کو عام بچوں کی طرح نہیں پڑھایا نہیں جا سکتا، بلکہ ان کے لیے کچھ الگ سے تعلیمی انتظام یعنی تخلیقی سرگرمیاں جو ہے ان کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ عام کلاس روم میں عام بچوں کے ساتھ جو ہے ان کی جو اسٹڈی ہے اس سے ان کی سیٹسفیکشن نہیں ہو پاتی. ان بچوں کی خصوصیت کسی ایک پہلو سے نہیں جو ہم کر سکتے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تعلیمی لحاظ سے اعلیٰ کارکردگی نہ دکھا رہے ہوں، بلکہ دوسرے میدان مثلا موسیقی، آرٹ، قائدانہ امور، انتظامی صلاحیتیں یا بہت ساری اور ایسی چیزیں جن میں وہ زیادہ اچھے طریقے سے اپنی صلاحیتیں جو ہے اجاگر کرتے ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ اگر وہ گاڈ گفٹڈ ہیں یعنی ذہین یا فطین ہے تو وہ تعلیمی لحاظ سے بھی بہت آگے ہیں. مے بی وہ کسی اور فیلڈ میں اپنی جو ہے تخلیقیت یا پھر اپنی قائدانہ صلاحیتیں منوا رہے ہوں. اب دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کی شناخت جو ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں یا ان کے اندر کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں فطین بچوں کی خصوصیات. اگرچہ فطین بچوں کی شناخت کے لیے مقیاس ذہانت یعنی ٹیسٹ آئی کیو کا ٹیسٹ جو ہے اس پر انحصار کرنے کو بعض ماہرین نادانی شمار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صرف آئی کیو کا ٹیسٹ لے کر ہم ان بچوں کی جو ہے ذہانت کو نہیں معیار کر سکتے، بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنیاد پر ہم ان کو جو گاڈ گفٹڈ یا فطین بچوں کے نام سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اس میں آ جاتا ہے پیش بینی. پیش بینی کا مطلب ہوتا ہے کہ فطین بچے جس طرح کے موقع پہ حاصل کریں وہ ان سے ممکنہ پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا پہلے ہی ممکنہ حل تلاش کر لیتے ہیں. یعنی پیش بینی ہوتا ہے وقت سے پہلے کسی چیز کا حل یا اس کے بارے میں سوچ بچار کر لینا. اس لحاظ سے جو ان کی کارکردگی عام بچوں سے بہت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ سوچنے سمجھنے کی اعلیٰ صلاحیتیں پیدائشی طور پر ہی حاصل کر چکے ہوتے ہیں. لہٰذا ان کے اندر معاملہ فہمی اور دور اندیشی عام بچوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمجولیوں کی نسبت کسی بھی مہارت یا تعلیم کو بہت پہلے حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ پیش بینی کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں کا وقت سے پہلے ہی ان کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد معلومات کا تجسس آ جاتا ہے ان کے اندر. یعنی فطین بچے معلومات کے حصول میں مگن رہتے ہیں. انہیں اگر کسی عنوان، مسئلہ، موضوع یا چیز کے متعلق بنیادی علم مل جائے تو وہ اس سے متعلقہ دیگر تفصیلات کے حصول میں بے نامی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب تک انہیں اپنے ذوق اور اہلیت کے مطابق ماحول میں معلومات میسر نہ آئے وہ چین سے نہیں بیٹھتے. یعنی ان کے اندر ہر چیز کو جاننے کی بہت زیادہ کیوروسٹی موجود ہوتی ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں وقت سے پہلے جاننا چاہتے ہیں اور کسی چیز کو سرسری نہیں بلکہ اس کا تفصیلی جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں.
اس کے بعد آ جاتا ہے عمدہ ذخیرہ الفاظ. ان کے پاس عمدہ ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، یعنی ان کے پاس ادبی گفتگو، بحث و مباحثہ اور جامع الفاظ جو ہے ان کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی بحث و مباحثہ میں بہت زیادہ اچھی اور شائستہ گفتگو کرنے کے اہل ہوتے ہیں. پھر تخلیقی صلاحیتیں ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں، یعنی وہ ہر چیز کو دوسروں سے زیادہ ڈیپلی اس کا تجزیہ کر کے، مشاہدہ کر کے جو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے اندر اہلیت ہوتی ہے. پھر عمدہ تعلیمی کیریئر ہوتا ہے. عمدہ تعلیمی کیریئر ان کا اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس آئی کیو لیول دوسرے بچوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہر چیز کے بارے میں بہت پہلے ہی جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس لحاظ سے وہ ذہانت جو ہے اس کی بیس پہ ہی وہ اپنے لیے دوسرے بچوں کی نسبت اپنا بہتر تعلیمی کیریئر جو ہے وہ سیٹ کر لیتے ہیں. پھر ابلاغ کی مہارت ہے، یعنی اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا یا کنوے کرنا. وہ اس چیز سے بھی مالا مال ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے خیالات کو دوسروں تک بڑے مؤثر انداز میں پہنچا سکتے ہیں. پھر مشکلات کا حل بھی یہ بہت جلدی ڈھونڈ لیتے ہیں. دوسرے بچوں کی نسبت ان کے اندر مشکلات کو حل ڈھونڈنا اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت زیادہ پائی جاتی ہے. پھر مشاہداتی اہلیت بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے کہ فتین بچے جو مشاہدہ کیا اعلیٰ صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو بغور دیکھتے ہیں اور ان کے منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں کی شناخت کر لیتے ہیں. تو یہ تھے وہ ذہانت کے لحاظ سے جو بچے استثنائی بچے جن کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں کہ یہ وہ خصوصیت ہے جس کی بیس پر ہم ان بچوں کو ذہین یا گاڈ گفٹڈ یا فتین بچوں کے نام سے جانیں گے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے تعلیمی پسماندہ یا کن ذہن بچے. اب تعلیمی پسماندہ جو بچے ہیں وہ ایسے بچے جو تعلیم یا ہنر سیکھنے میں ان بچوں سے بہت پیچھے یا بہت نچلے درجے پر ہوتے ہیں، اور اس کی جو سب سے مین وجہ وہ ان کی ذہنی معذوری یا کوئی ذہنی نقص ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی اور سماجی ثقافتی یا خاندانی ماحول میں بچے کی ذہنی معذوری کا سبب بھی بن سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کی طرف جو ہے خصوصی توجہ نہیں دے پاتے، کیونکہ ان کے پاس آئی کیو لیول تھوڑا ہوتا ہے، یعنی کم ہوتا ہے. لہٰذا وہ اس ذہنی پسماندگی کی وجہ سے جو بھی ان کے ساتھ پرابلمس آتی ہیں وہ ان کو بہتر طریقے سے ان کے اندر سے نہیں نکل پاتے، اور جس کی وجہ سے وہ بہت ساری بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں اور ذہنی لحاظ سے بھی دوسرے بچوں سے بہت پیچھے ہوتے ہیں. جن بیماریوں میں جو بیماریاں ان بچوں کے اندر زیادہ تر دیکھنے میں آتی ہیں اس میں جسمانی بیماریاں یا انفیکشن ہے، خسرہ، سائٹومیگالو ایک بیماری ہے، وائرس ہے، گردن توڑ بخار جس کو بولتے ہیں RH جو ہے فیکٹر ہے، پھر یرکان وغیرہ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں جو ان بچوں کے اندر عام بچوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد حادثاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، کوئی دماغی چوٹ ہو سکتی ہے، پیدائش کے وقت بچے میں آکسیجن کی کمی ہو سکتی ہے، ماں کا کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، پھر کچھ وراثتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، قبل از پیدائش کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، پھر ماحولیاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. یہ ساری وجوہات مل کے جو ہے ان بچوں کے کن ذہن ہونے کا سبب بنتی ہیں، یعنی جن کو ہم کن ذہن یا تعلیمی پسماندہ بچوں کے نام سے تعبیر کریں گے. تو تعلیمی طور پر جو پسماندہ بچے ہیں وہ عام بچوں کی نسبت ہم آہنگی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے ان کے ساتھ، یعنی وہ کسی بھی چیز کو سمجھنے میں بہت مشکل ان کو پیش آتی ہے. وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چیزوں کو جلدی سمجھنے کے سے قاصر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، کچھ لکھنے اور سوچے سمجھ کی صلاحیت بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ زیادہ تر اپنی لائف جو دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کن ذہن بچہ ناکامی کے خوف سے اعتماد اور قابلیت کھو بیٹھتا ہے، اور وہ معاشرے سے تنگی اور بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو ایسے لگے جو بچے جو ہیں وہ لوگوں کے طنز اور جو ان کے مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، اور وہ اپنی لائف سے ہر طریقے سے مایوس ہو جاتے ہیں. اب ایسے بچوں کی نشاندہی ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ کون سے بچے کن ذہن ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پر جو کن ذہن بچے ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے معلم جو ہے، یعنی ایک ٹیچر ہے، اس کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کو جج کرے کہ کلاس میں ایسے کون سے بچے جن کے ساتھ ایسی پرابلم پائی جا رہی ہے، جو دوسرے بچوں سے سیکھنے میں بہت پیچھے ہیں، جن کا آئی کیو لیول بہت کم ہے اور وہ کلاس میں ایک عام بچے کی طرح بیہیو نہیں کر رہا. اس کے بعد آئی کیو ٹیسٹ آ جاتے ہیں، ان بچوں کے کچھ آئی کیو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، جس کے بعد ان کا پھر ایک انفرادی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، گروپ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، جس میں بچے کی ذہنی حالت اور اس کی کارکردگی کو پرکھا جاتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ کن ذہن ہے یا سست ہے. پھر مختلف قسم کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے کہ وہ دوسری سرگرمیوں میں کتنا حصہ لے رہا ہے یا نہیں لے پا رہا، اگر وہ لیتا ہے تو کس لیول پہ جا کے ان چیزوں کو سیکھتا ہے. اب ایسے بچوں کو کچھ مسائل بھی سامنے آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ان کے ذہنی مسائل ہیں. ذہنی مثال میں پسماندہ بچے عام کا جو بچوں کے مقابلے میں جو ہے نا وہ جسمانی نشوونما میں ان سے کم تر ہوتے ہیں، یعنی یہ فزیکلی بھی بچے فٹ نہیں ہوتے بلکہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں. ان کی اعصابی فعال میں موافقت نہیں ہوتی، کلاس میں دھیان نہیں دے پاتے، رد عمل میں سستی نظر آتی ہے، جسمانی نقص جیسے گفتگو میں بوکھلاہٹ وغیرہ آ جاتی ہے. پھر ذہنی مسائل بھی ان کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو کن ذہن بچوں میں سب سے بڑا جو نقص ہے وہ ان کی ذہنی کارکردگی کا ہے. وہ اپنے دماغ پر زور نہیں ڈال سکتے، کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتے، گہرائی میں
نہیں سوچ سکتے، وہ اپنے باتوں کو میں دلائل نہیں پیش کر سکتے، پھر سماجی اور اخلاقی مسائل بھی ان کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ جب ان کے ساتھ ذہنی مسائل ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سماجی یا اخلاقی لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہوں گے۔ ذہنی طور پر جو پسماندہ بچے ہیں وہ سماجی عادات پیدا ہو ان کے اندر جو ناپسندیدہ جو سماجی عادات ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی دوسروں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، عام بچوں کی نسبت جو ہے وہ ان کے اندر یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ سماجی طور پر وہ لوگوں کی طرح کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے طنز اور گفتگو کا شکار ہوتے ہیں، یعنی لوگ ایسے بچوں کو بہت زیادہ طنز اور مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور ان بچوں کے ذہنی مسائل جو ہے نا وہ کم تر ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے بچوں کے لیے بھی الگ سے تعلیمی ادارے اور الگ سے تعلیم کا بندوبست کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تعلیمی پسماندہ یا کن ذہن جو بچے ہیں وہ فطین بچوں کی نسبت بہت پیچھے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کی طرف خصوصی توجہ دے کر ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا اور معاشرے میں ان کو ایک ہیلدی لائف گزارنے کے قابل بنانا بہت امپورٹنٹ ہے۔